بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 70 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے چوتھی حکایت نفاق کا نقصان۔ کسی ملک میں ایک بڑا مالدار آدمی رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے دو بیٹے مال کے مالک بن گئے مگر وہ نہ تو آپس میں اتفاق سے رہ سکے اور نہ باہمی مشورت سے مال تقسیم کر سکے کیونکہ جب دو حصے کیے جاتے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کہتا میرا حصہ کم ہے۔ اس طرح وہ مال کی تقسیم سے عاجز آ گئے اور آخر کار مجبور ہو کر ایک تجربہ کار وکیل کے پاس مشورے کے لیے گئے اس نے ان کا سارا حال سن کر یہ صلاح دی کہ جتنی چیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں ان میں سے ہر ایک نصف کر لو۔ یہ تجویز انہیں بھی پسند آئی اور گھر آ کر اس کے مطابق عمل کیا۔ چنانچہ مکان، بستر، زیور، کھیت، نقد روپے، غرض ہر ایک چیز یہاں تک مویشی کے بھی 2 برابر ٹکڑے کر لیے اور اس طرح اپنی بہت سی جائیداد بالکل ضائع کر دی لیکن اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ ایک لونڈی کے بھی 2 حصے کر ڈالے جو ان کی شراکت میں تھی۔ بے گناہ انسان کا اس طرح مار ڈالنا انہیں پچ سکتا تھا،
بے گناہ انسان کا اس طرح مار ڈالنا انہیں پچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی اور اس نے پکڑ کر ان دونوں کو پھانسی چڑھا دیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی اور اس نے پکڑ کر ان دونوں کو پھانسی چڑھا دیا اور جرمانے میں ساری جائیداد ضبط کر لی۔ پھر سے دیکھیں چوتھی حکایت، نفاق کا نقصان۔ کسی ملک میں ایک بڑا مالدار آدمی رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے 2 بیٹے مال کے مالک بن گئے، مگر وہ نہ تو آپس میں اتفاق سے رہ سکے اور نہ باہمی مشورت سے مال تقسیم کر سکے، کیونکہ جب 2 حصے کیے جاتے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کہتا میرا حصہ کم ہے۔ اس طرح وہ مال کی تقسیم سے عاجز آ گئے اور آخر کار مجبور ہو کر ایک تجربہ کار وکیل کے پاس مشورے کے لیے گئے۔ اس نے ان کا سارا حال سن کر یہ صلاح دی کہ جتنی چیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں ان میں سے ہر ایک نصفہ نصف کر لو۔ یہ تجویز انہیں بھی پسند آئی اور گھر آ کر اس کے مطابق عمل کیا۔ چنانچہ مکان، بستر، زیور، کھیت، نقد روپے، غرض ہر ایک چیز، یہاں تک مویشی کے بھی 2 برابر ٹکڑے کر لیے، اور اس طرح اپنی بہت سی جائیداد بالکل ضائع کر دی۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ ایک لونڈی کے بھی 2 حصے کر ڈالے جو ان کی شراکت میں تھی۔ بے گناہ انسان کا اس طرح مار ڈالنا انہیں پچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی اور اس نے پکڑ کر ان دونوں کو پھانسی چڑھا دیا اور جرمانے میں ساری جائیداد ضبط کر لی۔